سہیل صاحب نے کہا کہ ہماری عادتیں بھی کچھ اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ ہم 10-15 منٹ سے زیادہ کسی کو سننا بھی نہیں چاہتے، اور اب نیچے بیٹھنے کی روایتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس سماج میں اور اس معاشرے میں حکمران طبقات نے جو دی ہیں اس کے ساتھ کچھ ہمیں آہستہ آہستہ سے ہماری آپ کے لیے سے کچھ کرائیں۔ ہمارے ساتھیوں نے، دوستوں نے مختلف حوالوں سے باتیں کی ہیں، مزدور قائدین کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تنخواہوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، نجکاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور محترمہ کی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک ٹریڈ یونین لیڈر ہی تھا، جیسے شوکت صاحب نے اور باقی ساتھی نے کہا کہ وہ صرف ایک ٹریڈ یونین رہنما تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک سیاسی سوچ اور فکر تھی، جس سیاسی سوچ اور فکر میں ان میں یہ کمٹمنٹ بھی تھی کہ وہ زندگی بھر انہوں نے مزدوروں کے لیے اور مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اب آپ ٹریڈ یونین کی بات تو کرتے ہیں، میں نجکاری پر انہیں چیزوں پر بھی تھوڑی سی مختصراً بات کروں گا۔ دیکھیں ٹریڈ یونین بڑی ضروری ہے۔ فیکٹری کے اندر جو ٹریڈ یونین بنائی گئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہاں جو مزدور کام کرتا ہے وہ اپنے حالات کار کو بہتر کرنے کے لیے ٹریڈ یونین جدوجہد کرتا ہے کہ اس کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، اس کے کام کرنے کے اوقات کیا ہونی چاہیے، اس کے اور اس کو سماجی اس کی سہولتیں اس کو کیا حاصل ہونی چاہیے، کیا اس کے بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے، کیا اس کو صحت اور علاج اور والدے کی حق ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ہماری وکیلوں کی ایک کانفرنس کی ہوا میں تھی، بابا صاحب ہم تنخواہوں کی بات کرتے ہیں، وہاں ایک ہوٹل کے بعد کسی گارڈ کی ڈیوٹی ہوتی ہے خاتون یا مرد کی، تو ایک خاتون کی وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک دن ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں ہم آپ سے کچھ چائے پیئیں، ہمارے ساتھ کچھ کافی پیئیں، کوئی ذاتی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہے معلوم لیکن ہم ٹورسٹ ہیں اس وجہ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں جو مرضی پوچھیں، تو اپنے آپ کی تنخواہ کا یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ سے پوچھنا، ہمارے دیہاتی معاشرے میں پہلا سوال ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، لیکن ترقی یافتہ معاشرے کے اندر کسی کی تنخواہ پوچھنا بڑا ذاتی سوال ہے۔ تو اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا $12.5 مہینے کے۔ اب $12.5 مہینے کے آپ کا شوہر، اس نے کہا وہ بھی اتنی کماتا، میاں بیوی کو $25 مہینے کے کماتے ہیں، ہمارے جو آپ کے کہ ہم تو $10-15 روز خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ $25 میں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو ہمارے 2 بچے ہیں۔ اب کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کیونکہ آپ نے سرمایہ دارانہ سوسائٹی سے آئے ہیں، سماج سے آئے ہیں، اس لیے ہمارے سسٹم کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان کے رہنے کے لیے چھت، فلیٹ یا مکان ہمارے خاندان کے افراد کے لحاظ سے سرکار نے دیا، ہمارا بجلی کا بل نہیں دینا ہے، ہم نے گیس کا بل نہیں دینا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک بالکل مفت ہے، اسکول میں جانے والے بچوں کو دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے، اور اسکول جب تک وہ سیکنڈری تک ہے اس وقت تک کتابیں اور اس کو وردی بھی ملتی ہے۔ صرف علاج معالجہ، دنیا کا سب سے بہترین علاج معالجہ جو ہے وہ اسپتال جو ہے وہ کیوبا میں ہے، اور کسی ملک میں نہیں ہے دنیا کا، کسی سے آپ پوچھ لیں ڈاکٹروں سے ان سے کہ سب سے بہترین نظام صحت کا ہوتا ہے۔ تو باقی کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ بھائی اپنا کپڑا لتا ہے یا سبزی گروسری جو ہم نے کھانے کو لینا ہے تو اپنے کرنسی کے اندر ہمارا گزارا ہوتا ہے، ہم تو $5 مہینے کو بچاتے ہیں۔ تو میں یہ بات ٹریڈ یونین کے لیڈروں سے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نہیں ہے کہ ہماری تنخواہ کتنی ہے، ہمیں یہ مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں سماجی تحفظات کیا دیے گئے ہیں۔ کوئی فیکٹری یا کوئی مالکان یا کوئی کارپوریشن یا کمپنی، یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا، آپ کئی ایسی بڑی کمپنیوں میں جیسے لالا نے کہا کہ بی این پی تھی یا پی آئی اے ہے یا اسٹیل مل ہے یا اور اس سے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو دے دیں تو ان کے اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو بھائی کیا اپنے مزدوروں کو یا اپنے کارکنوں کو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی ہے صاحب، ان کے لیے کوئی صحت علاج معالجے کا ہے صاحب جو تھے، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، مطلب اب جو نجکاری کی بات بابا صاحب نے کی ہے، اب تو یہ ورلڈ بینک، IMF، WTO یہ بین الاقوامی سامراجی نظام ہے سرمایہ دارانہ جس نے یہ سارا جو ہے وہ پیدا کیا، اور یہ سارے ہمارے حکمران طبقات جو ہے اس کا
کی نمائندگی کرتی ہے، کسی نہ کسی طبقے کے مفادات کی نمائندہ۔ جیسے ہماری اگر پارٹی کو دیکھیں تو ہم نے پہلے لائن میں لکھا ہے کہ عوامی ورکرز پارٹی مزدوروں کی، کسانوں کی، محنت کار عوام کی پارٹی ہے، یعنی ہر آدمی کو محنت سے آپ کی پارٹی ہے، ہم نے غلط نہیں کسی اور سے۔ اس لیے ہر سیاسی پارٹی کو آپ نے پالیسی بناتی ہے، وہ جاگیرداروں کے جاگیردار ہیں اس میں بیٹھے ہوئے، وہ جاگیرداروں کے مفادات میں بناتے ہیں۔ آج تک اس ملک کے اندر ساری اصلاحات نہیں ہوئی ہیں، وہ سرمایہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ سب چیمبر آف کامرس کے اوپر، چیمبر آف کامرس کا کیوں پابندی لگے گی؟ کیونکہ ان کو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاگیردار اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی تنخواہوں کے مسئلے کی عمر بات صاحب ابھی جو بڑی ہے، یہ جو پارلیمنٹ والے بات کر رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ ججز کے 10-12 ججز سپریم کورٹ کے اور 2-4 اس میں مزید جو پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے، تو کہنے لگے کہ تنخواہوں کی بات بھی ہوتے ہیں، ہماری تنخواہ تو صرف 2-2.5 لاکھ ملتی ہے، یہ پارلیمنٹ کے ممبر کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں ملتی ہے آپ کو 2-2.5 لاکھ؟ آپ تو الیکشن لڑے تھے عوام کی خدمت کرنے جانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ اور کبھی آپ نے وہ تاریخ پڑھی ہے، پارلیمانی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہے تو 1830 میں